أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير لقد سمع اللہ البتہ تحقیق سن لی اللہ نے قول الذین بات ان لوگوں کی قالوا جنہوں نے کہا ان اللہ فقیر کہ بے شک اللہ محتاج ہے ونحن اغنیاء اور ہم مالدار ہیں سنکتب ہم ضرور لکھے رہے ہیں ما قالوا جو کچھ انہوں نے کہا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ اور قتل کر دینا ان کا نبیوں کو بغیر حق ناحق وَنَقُولُ اور ہم کہیں گے ذوقوا چکھو عذاب الحریق مزہ جلا دینے والے عذاب کا ذالک یہ اس وجہ سے بما قدمت بسبب اس کے کہ جو آگے بھیج چکے ایدیکم تمہارے ہاتھ وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالی لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ نہیں ہے ظلم کرنے والے بندوں پہ الذین قالوا وہ لوگ جنہوں نے کہا ان اللہ بے شک اللہ تعالی عہد الینا اس نے ہم سے یہ وعدہ لیا ہے اللہ نؤمن یہ کہ ہم ایمان نہ لائیں گے لرسول کسی بھی رسول کے لیے حتیٰ یہاں تک کہ یأتینا وہ لائے ہمارے پاس بقربان کوئی قربانی تاکلہ النار جسے کھا جائے آگ قل کہہ دیجئے قد جاءکم تحقیق آئے تمہارے پاس رسول من قبل مجھ سے پہلے بالبینات واضح دلائل لے کر وبالذی قلتم اور وہ بھی دلیل معجزہ جو تم نے کہا فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ تو پھر کیوں تم قتل کرتے رہے انہیں ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو فَإِن كَذَّبُوكَ پھر اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں فَقَدْ كُذِّبَ پس تحقیق جھٹلائے گئے ہیں رسل من قبل کا آپ سے پہلے بھی رسول جاؤ بالبینات جو لائے تھے واضح دلائل معجزات والزبر اور صحیفے والکتاب المنیر اور روشن کتاب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اپنا ایک پیغام یہود کو دے کر کے بھیجا اور اس میں ان کو دعوت دی اپنے ایمان کی اور
جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دعوت نامہ لے کے ان کے پاس پہنچے تو یہودیوں کا ایک عالم تھا فخاس بن آزورہ، بڑا شریر قسم کا آدمی تھا، اور اس نے جب وہ دعوت نامہ آپ کا پڑھا اور اس کے اندر جو کئی مضامین تھے ان میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ وَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کہ اللہ کو قرض حسن دو، یعنی کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، جو عبادات ہیں اور کرنے کے کام ان میں یہ بھی آپ نے لکھا۔ تو اس نے کہا جی واہ مسلمانوں کا اللہ تو پھر فقیر ہو گیا، وہ غریب ہو گیا ہے کہ وہ ہم سے قرض مانگ رہا ہے۔ یہ اس نے ایک طنز اور تمسخر کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس پہ غصہ آیا اور اس کو تھپڑ دے مارا۔ ان کا بڑا مذہبی رہنما تھا، تو وہ چیخا چلایا اس پہ کہ آپ نے تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو میں نے صرف تجھے تھپڑ رسید کیا ہے، اگر ہمارا اور تمہارا امن کا معاہدہ نہ ہوتا تو میں تلوار سے تیری گردن اڑا دیتا، جو الفاظ تو نے اللہ کی بے ادبی پہ کہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ واپس تشریف لائے تو اس نے حضور سے شکایت اس کی کہ حضرت ابوبکر نے میرے ساتھ زیادتی کی۔ تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات اتاری کہ اس بدبخت کو جو حضرت صدیق نے سزا دی ہے وہ ٹھیک دی ہے۔ اس کے الفاظ اس قسم کے تھے لقد سمع اللہ، البتہ تحقیق سن لی اللہ نے، قول الذین قالوا، بات ان لوگوں کی جنہوں نے یہ کہا ان اللہ فقیر، کہ بے شک اللہ فقیر ہے، تنگ دست ہے، وہ محتاج ہے، وَنَحْنُ أَغْنِيَاء، اور ہم مالدار ہیں کہ جو ہم سے قرض مانگ رہے ہیں۔ حالانکہ قرآن کریم میں جو یہ مضمون موجود ہے کئی آیات میں کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے، تو اس سے مراد یہ نہیں کہ اللہ کو دینا ہے، اس سے مطلب تو اللہ کے بندوں کو ان پہ مال خرچ کرنا ہے، لیکن اللہ جل شانہ نے اس کو اپنی طرف نسبت دی ہے کہ جو تم کسی میرے بندے پہ خرچ کرو گے وہ یوں سمجھو مجھے تم قرض دے رہے ہو، ادھار میں اس کا عوض میں تمہیں اس کا کل دوں گا۔ تو یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ آپ خلق خدا پہ خرچ کریں تو اس کا معاوضہ آپ اللہ سے وصول کریں گے، اور وہ آپ نے اس مخلوق کو نہیں دیا بلکہ اللہ کو دیا ہے، وہ آپ پہ اللہ کی ذات کے ذمے آپ کا قرض اور ادھار بن گیا۔ تو باقی اللہ نے براہ راست کب پیسے لیے ہیں یا اللہ کو کیا ضرورت ہے، اللہ تو ان عوارض سے پاک ذات ہے۔ تو یہ جو قرآن پاک میں اس کا مضمون ہے وہ راہ للہ، خلق خدا پہ خرچ کرنا اور خلق خدا کو اپنے مال سے فائدہ پہنچانے پہ ہے۔ اور یہ جو قرض حسن کا لفظ ہے قرآن کریم میں یہ بہت اہم ہے کہ آپ کسی آدمی کو اگر اپنا مال دیتے ہیں ادھار، اس نے آپ سے مانگا، آپ سے لیا، اس کی ضرورت تھی، اب آپ اس کے لیے اس قرض میں آسانی پیدا کرتے ہیں کہ اگر وہ وقت پہ ادا نہ کر سکے تو اس کو گنجائش آپ دیتے ہیں، اس پہ سختی نہیں کرتے، اور جس قدر اس کو گنجائش کی مہلت کی ضرورت ہے آپ اس کو مہلت دیتے رہتے ہیں۔ یہ قرض حسن ہے کہ آپ نے قرض حسن کسی کو دیا، اس کو قرض حسن، اور اس کے اوپر اللہ اجر اور ثواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ آپ مطلقاً صدقہ کرتے ہیں تو 10 گنا اللہ اس کا اجر آپ کو دیتے ہیں، لیکن جو آدمی قرض حسن کسی کو دے، یعنی قرض جس کو دیا اس کو تنگ نہ کرے اس قرض پہ، اس سے اس کے بدلے میں کوئی نفع اور فائدہ نہ اٹھائے، بے لوث قرض دیا اور پھر اس کے لیے آسانی پیدا کرے ادائیگی کے اندر، تو اس کو 17 گنا زیادہ اللہ جل شانہ اس صرف قرض میں نرمی پیدا کرنے میں اللہ اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں۔
یعنی صدقہ خیرات سے بھی زیادہ ثواب ہے کسی کے لیے قرض کی ادائیگی میں آسانی پیدا کرنا اور اس کے لیے نرمی پیدا کرنا۔ سنکتب فرمایا کہ ہم لکھ رہے ہیں ما قالو جو کچھ یہ باتیں کہتے ہیں، بے ادبی گستاخی کی باتیں، یہ نہ سمجھیں کہ جو زبان سے کفریات نکالتے ہیں اس کا کسی کو پتہ نہیں چلتا، ہمارے فرشتے وہ لکھ رہے ہوتے ہیں۔ وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍ، اور ان کے کرتوت اور جرم جو پہلے انہوں نے کیے ہوئے ہیں وہ بھی سب ہمارے پاس لکھے ہوئے ہیں۔ ان کا مار ڈالنا، قتل کر دینا انبیاء علیہ السلام کو، بغیر حق نا حق، حق کا قتل ہوتا ہے کسی جرم میں قتل کرنا، جیسے شادی شدہ بدکار ہو اس کو رجم کر دو، سنسار کر دو، کسی نے کوئی قتل کیا اس کے بدلے میں اس کا قتل ہے، مرتد ہوا اس کا قتل ہے۔ یہ تین صورتیں قتل حق کی ہیں۔ لیکن انبیاء علیہ السلام تو گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، ان سے کیا جرم ہونا تھا؟ تو بغیر کسی وجہ کے انبیاء کا قتل یہ لوگ کرتے رہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر، ان کو قتل کیا، شہید کیا۔ حضرت شعیع علیہ السلام، اس طرح بڑے حضرات انبیاء، ان کو یہ یہودی قتل کرتے تھے اپنے دور میں۔ وَنَقُولُ ذُوقُوا، جو ہم آج لکھ رہے ہیں ان کے کیے کہے کو، یہ کل ہم کہیں گے قیامت کے دن، ذوقوا، اب مزہ چکھو، عذاب الحریق، جلانے والے عذاب کا، یعنی آگ کے عذاب کا مزہ چکھو جو دنیا میں یہ کفریات کہتے بکتے تھے اور کرتے تھے۔ ذالک، یہ سزا، بما قدمت ایدیکم، اس کے بدلے میں، اس کے سبب میں جو آگے بھیجا تمہارے ہاتھوں نے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، یہ ظلم زیادتی نہیں ہے، بے شک اللہ وہ نہیں ظلم کرنے والے بندوں پہ، یہ تمہارے اپنے کرتوتوں کا بدلہ ہوگا جو آخرت میں سزا ملے گی۔ الذین قالوا ان اللہ عاہد الینا الا نؤمن، یہ یہودیوں کی ایک اور شرارت کا بیان ہے کہ ایک دفعہ ان کے پڑھے لکھے لوگوں کا ایک وفد حضور کے پاس آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے کہنے لگے کہ آپ ہمیں دعوت ایمان دیتے ہو، لیکن ہمیں تو ہماری کتاب نے، ہمارے شریعت دین نے پابند کیا ہے کہ ہم صرف ان پیغمبروں کو مانیں گے، ان کا کلمہ پڑھیں گے، ان پر ایمان لائیں گے کہ جو ہمارے سامنے یہ معجزہ پیش کریں کہ وہ قربانی دیں اور ان کی قربانی کو آسمان سے آگ کھا لے آ کے، تو ہمیں تو ہماری کتاب کہتی ہے کہ جو بھی نبی تمہارے پاس آئے تم اس سے یہ معجزہ مانگو، وہ معجزہ دکھا دے تو تم اس کو مان لو، اس کا کلمہ پڑھ لو۔ تو اس لیے ہم تو صرف ایسے نبی کو مانیں گے اور کسی کو نہیں مانیں گے۔ تو فرمایا کہ انہوں نے یہ جھوٹ بولا ہے۔ امام رازی رحمہ اللہ نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ یہ بات ادھوری انہوں نے آ کے حضور سے کی، بات تھی ان کی کتاب میں، تورات میں، لیکن پوری بات یہ تھی کہ جو بھی نبی تمہارے پاس آئے تم اس سے یہ معجزہ مانگنا اور تب اس کے اوپر ایمان لانا۔ لیکن دو پیغمبر ایسے کہ جو جب بھی تمہارے پاس آئیں تم ان سے دلیل نہیں مانگ سکتے، اور بغیر دلیل اور معجزہ مانگے کہ تم نے ان پر ایمان لانا ہے۔ ایک پہلے پیغمبر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور دوسرے پیغمبر ان کی کتاب میں لکھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ دو نبی ایسے ہیں کہ جو جب بھی تمہارے پاس آ جائیں تو تم ان سے دلیل اور معجزہ نہیں مانگ سکتے، اور نبیوں سے معجزہ مانگ کے ایمان لانا، ان دونوں پیغمبروں پر ایمان بغیر معجزے کے مطالبے کے تم نے لانا ہے۔ تو فرمایا پوری بات تو یہ ہے، حضور کے بارے میں تو تمہاری کتاب نے بتایا ہوا ہے کہ ان سے معجزہ نہیں مانگ سکتے، اور تم کہہ رہے ہو کہ ہم یہ معجزہ دیکھیں گے تو تب ایمان لائیں گے۔ الذین قالوا، وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا، ان اللہ عاہد الینا،
کہ بے شک اللہ نے ہم سے یہ عہد لیا ہے یا حکم بھیجا ہماری طرف، اللہ نؤمنا، یہ کہ ہم ایمان نہ لائیں، لے رسول، کسی بھی رسول پیغمبر کے لیے، حتی یہاں تک کہ یاتینا لے آئے وہ ہمارے پاس، بقربان، ایسی قربانی تاکلہ النار جسے آگ آسمان سے کھا جائے۔ جیسے پہلے زمانوں کی شریعتوں میں قربانی کا طریقہ یہی ہوتا تھا، قبولیت والی قربانی کو آسمان کی بجلی کھا جاتی ہے، جس کی قبول نہ ہوتی تھی وہ ایسے پڑی رہتی قربانی۔ قل، آپ کہہ دیجئے کہ یہ بتاؤ، قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات، تحقیق آئے تھے تمہارے پاس رسول مجھ سے پہلے، بالبینات، واضح دلائل اور معجزات لے کر، وَبِالَّذِي، اور یہ معجزہ بھی، قل، تم جو تم نے کہا ہے کہ قربانی کو آسمان سے بجلی کھا جائے، یہ معجزے بھی تمہارے سامنے پیغمبر لائے تھے، تو فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ، اس کے باوجود تم نے ان نبیوں کو نہیں مانا اور ان کو تم نے شہید کر دیا۔ اگر یہ تمہاری بات سچی ہے کہ تمہیں خدا نے پابند بنایا ہوا ہے کہ تم اس معجزے کے بغیر کسی کو نہ مانو، اس کا مطلب یہ جو معجزہ دکھا دے اس کو تم نے ماننا ہے ہر صورت، لیکن تمہیں جن نبیوں نے معجزے دکھائے ان کو بھی تم نے نہیں مانا۔ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ، پھر یہ معجزہ دیکھ کر کے کیوں تم قتل کرتے رہے ان نبیوں کو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تو ظاہر ہے وہ جھوٹے تھے اور ایمان تو لانا ہی نہیں چاہتے تھے، موقع بموقع شرارتیں آ کے اٹھاتے تھے، پراپیگنڈے کا ماحول بناتے تھے۔ تو ایسے ہی یہاں بھی انہوں نے ایسے ہی کیا، پوری بات انہیں بتائی گئی لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضور کو تسلی دی، فرمایا فَإِن كَذَّبُوكَ، اے میرے محبوب اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں، نہیں مانتے آپ کو، تو پریشان نہیں ہونا، فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، بس تحقیق جھٹلائے گئے ہیں اور بھی بہت سے رسول، رسول کی جمع ہے، من قبلک، جو آپ سے پہلے پیغمبر ہوئے ہیں، سب پیغمبروں کو ان کے زمانے کے اکثر لوگ جھٹلاتے تھے، کچھ لوگ ماننے والے ہوتے تھے۔ جاؤ بالبینات، حالانکہ وہ نبی واضح دلائل اور معجزات لے کر کے آتے تھے لوگوں کے پاس، وہ زبر صحیفے لے کے آتے، والکتاب المنیر، اور روشن کتاب لے کے آئے، جو کتاب روشنی دیتی، ہدایت کی، ایمان کی روشنی اس سے ملتی، لیکن لوگوں نے ان نبیوں کو بھی جھٹلایا اور ان کی باتوں پہ بھی ایمان نہیں رکھا۔ اس لیے اگر آپ بھی انہیں معجزات دکھا رہے ہیں اور یہ کتاب منیر آپ ان کو پیش کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ نہیں مان رہے اور ساری تعریفیں اور صفتیں آپ کی پڑھ رہے ہیں لیکن مان نہیں رہے، یہ ضد ہے، عناد ہے، تعصب ہے، اس لیے اس سے آپ پریشان ہیں۔